السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرائض جو نمازیں ہیں، فرض نمازیں، اس کے ساتھ ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنتیں پڑھنے کی بھی ترغیب احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے، اور سنتیں ہر فرض نماز کے ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھنا ضروری بھی ہے، جیسے کہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے اگر کسی اہم کام میں مشغول نہ ہوں، بلا وجہ اگر اس کو چھوڑتے ہیں تو اس کے سلسلے میں بڑی پکڑ احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ اسی کے سلسلے میں ہمارے ایک ساتھی جناب حیدر صاحب نے ایک سوال کیا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں اور نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں، یہ سنتیں کہاں پڑھنا چاہیے، یعنی مسجد میں پڑھنا چاہیے یا گھر میں؟ ان کے جواب میں جانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، اور یہ مسائل کی ویڈیوز کو آگے بڑھائیں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے اس نمبر پر اگر آپ کو کوئی بھی اسلامک ڈاؤٹ ہو یا مسئلہ معلوم کرنا ہو، احکام سے متعلق باتیں جاننی ہو، تو اپنا سوال یا اپنا ڈاؤٹ واٹس ایپ پہ وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے سے بھیجیں، تاکہ وہ سوال پا کر ہم اس کا جواب جلد از جلد آپ تک پہنچا سکیں۔ تو جو جناب حیدر صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ سنتیں ظہر یعنی فرض نماز سے پہلے کی اور نماز کے بعد کی کہاں پڑھنا چاہیے، تو اس سلسلے میں علماء نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ تمام سنتیں اور تمام نوافل سوائے تحیۃ المسجد اور تراویح کے بقیہ پوری جو نفل اور سنت نمازیں ہیں اس کو گھر پہ پڑھنا افضل ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے جو ابو داؤد کے اندر ذکر کی گئی ہے، حدیث نمبر ہے 1251، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی 4 رکعات سنت آپ گھر میں یعنی میرے حجرے میں پڑھا کرتے تھے، پڑھ کر آپ مسجد تشریف لے جاتے اور پھر وہاں ظہر کی نماز باجماعت پڑھاتے تھے صحابہ اکرام کو اور دیگر مسلمانوں کو، اور پھر نماز پڑھتے ہی پھر آپ حجرے میں تشریف لے آتے اور اس کے بعد کی 2 رکعات سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی سنت اور نفل نماز ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ اس میں گھر کے اندر ایک ماحول بنتا ہے، بچوں کے اندر، گھر والوں کے اندر اگر کوئی غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑ دے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ بھئی فلاں صاحب گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ وہ نماز پڑھتے رہیں اور ہم بیٹھتے رہیں، تو اس لیے یہ شاید اس کا مقصد یا اس کی حکمت ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ بات کا امکان ہو کہ ہم گھر جانے کے بعد میں کاموں میں پڑ جائیں گے، غفلت ہو جائے گی یا بھول جائیں گے، یا پھر یہاں سے آفس کو جانا ہے یا کسی کام سے بازار کو جانا ہے، اگر یہ امکان ہو تو ایسی صورت میں مسجد ہی میں سنت اور نوافل کو پڑھ لینا چاہیے، زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔